دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علم و علماء کے سیگمنٹ میں خیانت کے موضوع پر ہم بات کریں گے، اور خیانت عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صرف مالی طور پر اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے اور اگر اس میں وہ خائن ہو جائے اور خیانت کر بیٹھے تو اسے خیانت کہا جاتا ہے، جبکہ شرعی اصطلاح میں ہم اگر دیکھیں تو اس کا بہت وسیع مفہوم ہے، لیکن اس کے مفاہیم کے لیے ہمیں علماء حضرات کی خدمت میں حاضر ہونا ہوتا ہے اور جاننا ہوتا ہے کہ آیا یہ خیانت جو ہے جسے ہم صرف مالی تصور کر رہے ہیں تو اور کن کن شعبوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، کن کن چیزوں میں ہم خیانت کر رہے ہوتے ہیں دانستہ یا نادانستہ طور پر اور گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، علماء اور اسلاف کی تحریروں کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا اور اپنے موضوع پر انشاءاللہ کلام کرتے رہیں گے۔ استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ہمارے روشنی کے ساتھی اور بہت عمدہ عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے بائیں جانب عالمی شہرت یافتہ ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ثقلین رشید موجود ہیں، حافظ محمد علی سہروردی موجود ہیں، دانیال اور ماسٹر سمیر موجود ہیں اور دانیال شیخ موجود ہیں۔ چاروں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ سب کا، اور علماء حضرات کی موجودگی میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور ہمیں ہر موضوع پر بہت عمدہ انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جو ہے ہمارے موضوعات پر کلام سننے کو ملتا ہے۔ اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ خائن کی تعریف کیا ہے، اور شرعی اس کی جو تعریف اگر ہم جاننا چاہیں گے اس کی تعریف کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی اعتبار سے تو خیانت کرنے والے کو خائن کہا جاتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں اس کے مکمل مفہوم مختلف مفہوم بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس چیز کی ادائیگی کسی پر لازم تھی اس ادائیگی کو روک لے یا اس میں کمی کوتاہی کر دے تو اس کو خیانت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے مال دیا، روک لیا، دیا ہی نہیں، کسی کو امانتاً رکھا تھا نہیں دیا، یا کچھ کھا گیا کچھ واپس کر دیا تو یہ خیانت ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنا، یہ بھی خیانت میں خیانت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں کویسچن کیا تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے اس کی انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت کو ضائع کیا جائے تو تم انتظار کرو قیامت کا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ اس کا ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب عہدے، جب ذمہ داریاں نا اہلوں کے سپرد کیے جائیں گے تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو۔ اس کا مطلب ہے جب نااہل کو دیں گے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، یہ بھی امانت میں ایک خیانت ہے۔ اسی طریقے سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کے غلط مشورہ دے گا یہ بھی خیانت کا مرتکب ہے۔ ایسے ہی ایک علمی خیانت ہوتی ہے۔ علمی خیانت یہ ہوتی ہے کہ آپ یا تو کتمان علم کر لیں، اللہ نے مجھے علم دیا لیکن میں اس لیے کسی کو نہیں دے رہا ہوں کہ کل یہ سیکھ کر میرے برابر کھڑا ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی، جیسے بعض جو جاہل قسم کے طلباء ہوتے ہیں، میں طلباء کا لفظ استعمال کر رہا ہوں علماء کی تاکہ شان میں گستاخی نہ ہو، یہ آپس میں کہتے ہیں اگر جمعے کی وہ مل جائے نا کوئی خطابت وغیرہ، قوم کو زیادہ نہ سکھاؤ ورنہ وہ تمہاری گرفت کرنا شروع کر دیں گے، ان کو جاہل رکھو تو تم سے تابع رہیں گے۔ اسی طرح علمی خیانت ایک یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی کتاب سے کوئی عبارت اٹھا لیں اور اسے اپنی طرف منسوب کر دیں، اسے بہت بڑی علمی خیانت کہتے ہیں۔ میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، ہمارے اکابرین کے جو کتابوں پر حاشیے تھے ان حاشیوں کو چھاپ کر اپنا نام نیچے لکھ دیا۔ اللہ، اتنی بڑی خیانت! اب یہ کس نے کی ہے میں اس کو وہ چھوڑ دیں آپ، لیکن جو یہ بات میری سب سمجھ جائیں گے میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ کتنی بڑی علمی خیانت ہے کہ ہمارے بزرگوں کے حواشی جو عربک میں تھے ان کو لکھ کر اپنا نام نیچے لکھ دیا۔ ہمارے نئے بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسی خیانتوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے کچھ ایسے محافظ مقرر کر دیتا ہے
جو نشاندہی کر نشاندہی دیتے ہیں کرتے ہیں، اس وقت جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. تو خلاصہ کلام اس یہ پر ہے خفت کتنی ہوتی ہوگی مفتی صاحب؟ جو آپ نے فرمایا تو بہت بڑی جرات ہے، ڈھیٹ کو اور بڑی خفت نہیں ہوتی خیانت حضرت، ہے. ڈھیٹ کو خفت نہیں ہوتی. اچھا ہاں جو رشوت کو اپنا حق کہے ہاں، اسے اس کیا کو کیا خفت ہوگا؟ ہے؟ صحیح بات. ایسی جو علمی خیانت کو اپنا کمال سمجھے ہاں، صحیح. وہ کیوں کرے گا؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی وہ عزت باقی نہیں رہتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مالی امانت رکھوائی جائے اسے ادا نہ کرنا، اس میں کمی کرنا، جو ذمہ داری دی جائے اس کو پورا نہ کرنا، یا نا اہل کو اگر آپ نے دے دیا تو یہ بھی آپ نے جو منصب نا اہل کو دیا ہے یہ امانت میں خیانت ہے. اسی طرح مشورہ طلب کیا جائے اس کو غلط مشورہ دے دینا، یا مشورے کے قابل نہیں ہے لیکن مشیر بن جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے زمانے میں اتنے فتنے شیخین کریمین کے زمانے میں تو نہیں تھے. آپ نے فرمایا اس زمانے میں ہم جیسے مشیر تھے اور اس زمانے میں تم جیسے مشیر ہو. یہ بڑا فرق ہوا ہے. اور اسی طریقے سے علم کے اندر کسی کو علم نہ دینا، چھپا لینا، یا غلط بتانا، یا کسی کی علمی خدمت کو اپنی خدمت کہہ کے کہنا، یہ تمام امانت اور راز کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے. راز کی حفاظت. جی ہاں، راز کی حفاظت بالکل، راز محفوظ رکھنے میں امین ہوتا ہے. تو یہ بھی جی بالکل، بہت اچھے انداز مفتی صاحب نے اجمالاً ابھی ذکر فرمایا ہے، اور اس کو تفصیلاً ہم انشاءاللہ شامل کریں گے اپنے آنے والے سیگمنٹس میں، اگلے سوالات میں، چونکہ بہت اہم موضوع ہے. ناظرین، ہم جسے سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کسی نے امانت ٹھیک ہے یار استعمال کر لو، دیکھی جائے گی، جب آئے گا پیسہ دے دیں گے، اور دے تو دیں گے نا یار، کیا ہو گیا، ایسا کیا مسئلہ ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے ہم بڑی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور علمی جو خیانت ہے وہ بھی مفتی صاحب نے بتائی. بہر صورت یہ بڑی قابل گرفت چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ہمیں بہت بیدار رہنے کی ضرورت ہے. شامل کر رہے ہیں حمد رب جلیل ثقلین رشید حافظ محمد علی سہروردی اور ماسٹر سمیر دانیال شیخ مل کر اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں گے. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. عرش و فرش و زمان و جہد اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا. عرش و فرش و زمان و جہد ہے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا. ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا. قطرے قطرے کی تو، قطرے قطرے کی تو ہی تو آبرو. اللہ 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 اللہ. کیوں پیا ابن حیدر نے
جام فنا کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا کال کھچوائی تبریز نے کیوں بلا کال کھچوائی تبریز نے کیوں بلا تار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا تار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا سب بنا کے کھلونے سب بنا کے کھلونے رہا تو گے تو تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ اللہ